شیعہ عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی نے باجماعت نماز نہ پڑھنے کا فتویٰ دیا ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے۔ ممتاز شیعہ عالم دین علامہ شہنشاہ نقوی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ فرمائے گا کہ مذہب اجتماعات خصوصاً باجماعت نماز کی بات کی جائے تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں، اور موجودہ وقت میں جو وبا ہے پھیلی ہوئی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا، میں صاحب فتویٰ نہیں ہوں۔ ہمارے فقہا مراجع تقلید اور پاکستان کے اکابرین سے ہم آہنگی کے بعد آج اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان میں تمام مساجد امامیہ، جعفریہ مساجد اور امام بارگاہیں کھلی رہیں گی، لیکن نماز جماعت اور مذہبی اجتماعات روک دیے جائیں گے۔ اور یہ اس لیے کہ تمام اطباء عالمی سطح پر تمام ڈاکٹروں کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ وبا، یہ بیماری اجتماعات کے ذریعے سے اور چند لوگوں کے آپس میں ملنے اور ملاقات کرنے سے زیادہ پھیلتی ہے۔ تو اسلام ہرگز، اللہ ہرگز اپنی عبادت اپنی مخلوق کے نقصان کے ساتھ پسند نہیں کرتا، اور پھر اللہ کی عبادت نہیں روکی جا رہی، اہل بیت سے، نبی مکرم سے توسل نہیں روکا جا رہا، بلکہ اسے فرادات میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اس میں فرادہ میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہم پہلے اجتماعی عبادت کرتے تھے جماعت کی صورت میں، جمعہ پڑھتے تھے یا مذہبی اجتماعات منعقد کرتے تھے اور توسل کے اجتماعات منعقد کرتے تھے، اب وہ ہم فرادہ میں تبدیل کر رہے ہیں، اور یہ عارضی ہے، وقتی ہے، جب تک کہ اس وبا سے ہمیں اللہ نجات عطا فرمائے۔ یہ فیصلہ تمام فقہا کا ہے، یہ فیصلہ تمام اکابرین کا ہے، اور الحمدللہ آج جو یہ اعلان ہوا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ تمام مسالک، البتہ اہل سنت کے ہاں جب آج اعلان ہوا تو کہا گیا کہ جماعت ہوگی مگر مختصر اور چند افراد پر مشتمل، جمعہ ہوگا ان کے ہاں، مگر ہمارے ہاں یعنی ہماری طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہمارے ہاں نماز جماعت بھی مؤخر کی جا رہی ہے اور روکی جا رہی ہے، اور نماز جمعہ بھی، اور ہر قسم کا اجتماع کچھ عرصے کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے، روکا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہ فرمائے گا کہ ابھی اجتماعات پر باجماعت نماز پر پابندی ہوگی، تو پھر انفرادی طور پر اگر نماز ادا کی جاتی ہے یا گھروں میں اگر 2 یا 3 سے زائد لوگ موجود ہیں تو ان کے لیے پھر نماز ادا کرنے کے لیے کیا احکامات ہیں؟ بتایا گیا آج کے پریس کانفرنس میں کہ مساجد میں تو جب ہم فرادہ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوں گے، دور دور پڑھ رہے ہوں گے، اور جگہ زیادہ بڑی ہوتی ہے، جماعت میں لوگ سب جمع ہو کر پڑھتے ہیں، اور گھر میں بھی اگر نماز پڑھیں گے تو کچھ فاصلے سے نماز پڑھیں گے، اور اگر چند افراد جماعت پڑھنا چاہتے ہیں جو جیسے اہل سنت کے علماء نے فرمایا، تو انہوں نے احکامات بیان کیے ہیں کہ فاصلہ اپنا بڑھا دیا جائے، وہ جو اتصال کی شرائط معمول میں ہوا کرتے ہیں، وہ اتصال کے شرائط ان ایام میں اہل سنت کے بزرگوں نے جو بیان کیا اس کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ رخصت ہے، اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ اس سے گریز کریں۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہ فرمائے گا کہ مولا علی علیہ السلام نے اس حوالے سے احکامات یقیناً ان کے موجود ہیں، احکامات ہر حوالے سے موجود ہیں، تو ایسی صورتحال میں جب کوئی ایسی وبا پھیلتی ہے یا کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے، نماز جماعت فقہ جعفریہ میں اور مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں نماز جماعت مستحب مؤکد ہے، یعنی مستحب مؤکد اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی ادائیگی سے ثواب ملے گا اور جس کے ترک کرنے سے گناہ نہیں ملے گا۔ تو جب آلریڈی پہلے سے ہی روٹین میں معمولات میں بھی نماز جماعت ہمارے ہاں واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اور نماز جمعہ فقہ جعفریہ میں مولا علی کی تعلیمات میں نماز جمعہ واجب تخییری ہے، یعنی میں اگر جمعہ پڑھوں گا تو ظہر نہیں پڑھوں گا، ظہر پڑھوں گا تو جمعہ نہیں پڑھوں گا، یعنی ایک وقت میں کوئی ایک واجب مجھے اختیار کرنا ہے۔ تو جب خود نماز جمعہ ہمارے ہاں، اور ادھر نماز ظہر واجب نہیں ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، ادھر نماز جمعہ واجب ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور پھر وہ نماز جمعہ واجب تخییری ہونے کے اعتبار سے جب ہمیں اختیار ہے تو ہم اس طرف کیوں نہیں چلے جائیں؟ جب اسلام نے، دین نے، مکتب نے، ہمیں فقہ جعفریہ نے، ہمارے ائمہ نے ہمیں یہ رخصت دی ہے، تو ہمیں اس رخصت کو جب ہم اپنی ذاتی معاملات میں اس رخصت سے استفادہ کر لیتے ہیں تو یہ تو پھر ایک اجتماعی مسئلہ ہے، یہ تو انسانوں کی جانوں کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ